الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر: قل إن الصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس خالق و مالک و رازق و ارض السماوات والارض نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اوپر ان گنت لاتعداد بے حد و حساب احسانات اور انعامات کیے. ہر نعمت، ہر انعام دوسری نعمت اور انعام سے بڑی محسوس ہوتی ہے، اور انعام بھی اس قدر کہ کوئی فرد اس کو احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتا یا شمار نہیں کر سکتا. اور ہر نعمت ہمیں دوسری نعمت سے بڑی محسوس ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت تو ہے ہی ہے. پھر اس سے بڑی جب ہم دیکھتے ہیں انسان ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے کام کے لیے دو ہاتھ دیے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
پھر ہم نظر دوڑاتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف تو یوں لگتا ہے یار ہاتھ چھوٹی نعمت ہے، پاؤں اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں یار یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اپنی زبان کی طرف دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ساری نعمتیں اس نعمت کے تابع ہے، اس نعمت کا آسانی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے توازن دیا ہے، ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، جس کے تحت ساری چیزیں چلتی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور حقیقت میں بھی ہے۔ بالغرض کہ ایسی نعمتیں جو شمار نہیں کی جا سکتی، ساری نعمتوں کو اگر کوئی بندہ جمع کر لے، ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو وہ ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ رب العالمین نے صرف ہمارے اوپر کی ہے، کہ ہمیں آخری زماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو امتی بنایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ ساری نعمتیں اس سے نیچے ہیں۔ اسلام کا ملنا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام آمینہ کے لال، نامدار مصطفیٰ، والی بطحا، صاحب کعبہ قوسین ودنا، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، کل کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں قرآن مجید فرقان حمید کے 3 مختلف مقامات آپ کی نظر کیے۔ گلدستہ احادیث میں سے ایک چمکتا دمکتا پھول آپ کی گوش گدار کیا ہے۔ ان دنوں کی مناسبت سے آج کا دن ان دنوں میں سے ایک دن ہے جن دنوں کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ یہ 10 دن ہے، اور ان میں سے یہ سیکنڈ لاسٹ دن۔ ان دنوں کے اعمال یقیناً آپ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یا دروس کے اندر سماعت فرما چکے ہوں گے۔ ان دنوں کا آخری عمل اللہ رب العالمین کو جو پوری دنیا میں سب سے بہترین عمل لگتا ہے، وہ 10 ذی الحجہ کو جانور کے گلے پہ چھری چلانا اور خون بہانا اللہ رب العالمین کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اسی کے اوپر چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً وہی باتیں ہیں جو آپ نے بہت سے خطبات جمعہ کے اندر بھی سنی ہوں گی، محافل کے اندر بھی سنی ہوں گی، دروس کے اندر بھی سنی ہوں گی، نشستوں میں بھی سنی ہوں گی، سوال و جواب کے ذریعے بھی جس کا علم آپ نے لیا ہوگا۔ قربانی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی اللہ کا قرب کیوں حاصل کرنا ہے؟ اللہ کا قرب کیا ہے؟ قربانی ہے کیا؟ کہتے کس کو ہے؟ قربانی کرتے کیوں ہیں؟ اتنے جانوروں کے گڑوں کے اوپر چھری چلا کے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ اتنا پیسہ ضائع کر دیا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر قربانی کر لیں پھر اس کی کھالیں، اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کی چیزیں، ان کے مصارف کیا ہیں، یہ چند ایک چیزیں انشاءاللہ العزیز بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، اس کے علاوہ انسان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 2 مقامات پہ اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا،
اے انسان، آج پیسہ آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد، شہرت آنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد، عہدہ ملنے کے بعد، ملازمت ملنے کے بعد اپنے آپ کے اندر کیا بن چکا ہے؟ نہ اپنے ساتھیوں کو پہچانتا ہے، نہ عزیز اقربا کی پہچان تمہارے اندر موجود ہے، نہ دوست و احباب کو دیکھتا ہے۔ صرف اپنا آپ دکھانے کے لیے تو اپنے آپ کو طاقتور تو تصور کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تیرا دنیا کے اندر حقیقت میں ذکر ہی کوئی نہیں تھا، اور نہ تو ذکر کیے جانے والی چیز تھی، نہ تو اتنا بہتر یا اتنا اہم تھا کہ تیرا ذکر کیا جاتا، لیکن ہم نے تم کو عدم سے وجود دے دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ کبھی کبھی وہ اپنی تخلیق کی طرف نظر دوڑائے کہ مجھے پیدا کیسے کیا گیا ہے۔ میں آج اتنا بڑا تو ہو چکا ہوں، آج میں اپنے آپ کے اندر ایک چیز تو بن چکا ہوں، لوگ میرا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے تقریباً 14 مقامات پہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، مختلف پرائے سے کہ انسان ہم نے تمہیں اس پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے جسے تو آج معزز ہونے کے بعد اپنے کپڑوں پہ لگا رہنا برداشت نہیں کرتا، پھر پھٹا ہوا خون بنایا ہے، پھر لوتھڑا بنایا ہے، پھر تمہیں ہڈیاں دی ہیں، پھر تمہیں جسم دیا ہے، پھر تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا، پھر تمہیں ولادت دی، تمہیں تمہاری ماں نے جنم دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں کنبہ اور قبیلہ دیا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ اللہ یہ کیوں دیا اتنا کچھ؟ زمین بھی ہمارے لیے، آسمان بھی ہمارے لیے، مخلوقات بھی ہمارے لیے، نباتات بھی ہمارے لیے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوے تو نے دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 2 مقامات پہ کہ تیرے اتنا پروسیجر کرنے کے بعد ہم نے تمہیں ویسے ہی نہیں چھوڑا، یہ دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں چھوڑا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑا، اپنا سارا وقت اپنے کاروبار میں صرف کرنے کے لیے نہیں چھوڑا کہ تو حیوانوں کی طرح زندگی گزارے، رات کو سو جائے، صبح اٹھے کام پہ چلا جائے، نہ تمہیں نماز کا فکر ہو، نہ عبادات کا فکر ہو۔ یہ تیری تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک مقام پہلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں زندگی بھی دی ہے، موت بھی دی ہے، دونوں ہماری نعمتیں ہیں، لیکن ہم نے دی کیوں ہے؟ تاکہ ہم آزما سکیں تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ تیری اور میری تخلیق کا مقصد ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تیرے تابع ساری چیزوں کو کر دیا۔ بہترین اعمال اللہ کو پسند ہے۔ بہترین اعمال کیا ہیں؟ بہترین اعمال فرائض کے علاوہ، فرض تو ہے ہی ہے، نماز تو پڑھنی ہے، 5 نمازوں کے بغیر زندگی نہیں ہے، جمعے کا خطبہ سننا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، رمضان کے روزے ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں مانتے، اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھتے، ان کی زندگی کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل انعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، درندوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں۔ گلی میں پھرنے والا وہ جانور، وہ گدھا، وہ کتا، یہ انسان ان کی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ بلکہ پھر اللہ رب العالمین نے فرما دیا نہیں، وہ کہیں بہتر ہے، بل هو اضل، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔
ہر چیز اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، بلکہ ساری چیزیں اپنے رب کو سجدہ بھی کرتی ہے۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر موجود ہے، سوائے انسان اور جن کے، ان کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ رب کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ نماز پڑھتے، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن اس کے علاوہ جتنی مخلوقیں ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سب کی سب اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے اور سب کی سب اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے۔ بلکہ اس سے بڑی بات ہے، بارش کے موسم گزر کے گئے ہیں، بادلوں کی گرج بھی آپ نے سنی ہو، بچوں کو سائنس کا ٹیچر بھی پڑھاتا ہے کہ بادلوں کی گرج جو کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ سائنس نے تحقیق کی، سورج سے بخارات بنتے ہیں، پانی اوپر جاتا ہے، بادلوں کے اندر جمع ہوتا ہے، جب بادل پانی سے بھر جاتے ہیں، ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر وہ ہوا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے گرج پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا تیری عقل ناقص ہے، یہ گرج کی آواز جو تم اور میں سنتا ہوں، یہ گرج نہیں، یسبح الرعد، یہ کڑک بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ رب کی مخلوق ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، جس کو تم کڑک کی آواز سمجھتے ہو، جس کو بادلوں کے گرجنے کی آواز سمجھتے ہو، وہ تو رب کی تسبیحات بیان کرتی ہے۔ انسان تو کہاں گم پڑا ہے؟ تیرے لیے ہم نے اپنا قرب دینے کے لیے بڑی چیزیں پیدا کی، ان قرب کی چیزوں میں، ان احسن اعمال میں، ان بہترین عملوں میں جس کے لیے انسان کو پیدا کیا، ایک عمل الاضحیہ، قربانی ہے۔ قربانی ہے کیا؟ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی 4 مقامات پہ مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ پہلے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر اپنی زبان اطہر سے ان لوگوں کو بتائیے میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، اور میں حکم بھی یہی دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بن جاؤں، اللہ رب العالمین کو سربسجود کرنے ہونے والا بن جاؤں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا بن جاؤں۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو، وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی کرو۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ جامع ترمذی 1507 نمبر حدیث ہے، 1507۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر زندگی گزاری ہے، اور 10 کے 10 سال یضحیہ، پیارے پیغمبر قربانی کرتے رہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ کی دلیل ہے، آپ نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ آپ کا عالم کیا تھا؟ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کئی دن گزر جاتے لیکن گھر کا چولہا نہ چلتا، لیکن پیغمبر نے 10 سال زندگی مدینہ میں گزاری اور 10 کے 10 سال قربانی کی ہے۔ کئی دن ایسے گزر جاتے تھے، بلکہ صحیح البخاری کی وہ روایت بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی بھی کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جس دن ہم نے پے در پے 3 وقت کا کھانا بھی کھایا ہو، لیکن قربانی پیغمبر نے ہر سال کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر اسی کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جو تم قربانی کرتے ہو تو باری قربانیوں کا پہلی امتوں کی طرح ہمیں نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ کھالوں کی ضرورت ہے، نہ اس کی ہڈیوں کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ ہمیں خون پہنچتا ہے نہ ہمیں گوشت پہنچتا ہے، ہمیں پہنچتا ہے تو کیا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کی پاکی، بس ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے،
اسی لیے تو تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن کا تم شمار نہیں کر سکتے، اسی لیے تو تیرے اوپر اتنے انعام کیے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا یہ مت سمجھیے کہ ہم نے تیرے اوپر انعام کیا کہ تمہیں آخری زماں پیغمبر کو امتی بنایا ہے اور اس انعام کے بدلے میں تیرے اوپر قربانی رکھی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کر دیا ہے، ہر امت قربانی کرتی رہی ہے، لیکن طریقہ ہر امت کا مختلف ہوا کرتا تھا۔ احسان اور انعام صرف امت محمدیہ کے اوپر ہے، قربانی کرے بھی کسی دوسرے کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کا اس کے رب کے ساتھ ایک الگ سے تعلق ہے۔ گوشت بھی کھاتا ہے، چمڑا بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کی چیزیں لوگوں کے اندر تقسیم بھی کرتا ہے، لیکن پہلی امتیں قربانی کرتی تھی، نہ کھا سکتی تھی اس سے کچھ بھی، پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جاتا، آگ آتی لے جاتی، پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہو جاتا، وہ فلاں نمازی فلاں پرہیزی دیکھا ہم نے، قربانی کی، قربانی تے قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ عزت نفس بھی مجروح ہوتی اور لوگوں کے درمیان وہ زندگی گزارنا بھی دشوار ہو جاتا۔ اے مومن، میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ احسان اور انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ قربانی کرتے کیوں ہیں؟ قربانی یہ اصل میں اس کا عربی کے اندر مادہ ہوتا ہے قاف را با، قرب سے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا، اس کے قریب جانا۔ قربانی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے جانور کے اوپر، اس کے گلے کے اوپر چھری کو چلائے اور اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں۔ کہاں بیٹے کو لٹایا تھا، تب تو پوچھا نہیں اس نے کہ اللہ میں بیٹا ایک ہی ہے، دوسرا بیٹا کوئی نہیں، 90 سال کی عمر میں ملا ہے، ایک ہی بیٹا، اس کو قربان کر دو۔ اللہ اگر میں نے قربان کر دیا مجھے کیا ملے گا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں نا، کر سب بڑے حالات تنگ نے، جب قربانی کریے سانو کی ملے گا؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں پوچھا، نہیں کہا، اپنا لخت جگر 90 سال کی عمر میں ملنے والا وہ تنہا وارث، جس کو بچپن سے چھوڑ کے آگے تھے، جوانی کے ایام میں آئے ہیں تو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ پڑے ہیں، صرف کس لیے؟ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے قرآن میں 2 مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ اللہ فرماتے ہوئے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قربانی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں قربانی دیتی کیا ہے؟ قربانی کے اسباق کیا ہے؟ قربانی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں جو چیزیں ملتی ہے ان میں سے چند چیزیں آپ کی گوشگزار کر دیتا ہوں۔ قربانی کے ذریعے ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، ہمیں تقوی ملتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تقوی اللہ قربانی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ قربانی ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، اتباع سنت کا سبق دیتی ہے کہ مجھے جانور کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم دیا گیا ہے تو جیسے مجھے حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا میں ان سے منع ہو جاؤں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا میں وہ چیزیں کر دوں۔ قربانی مجھے یہ سکھاتی ہے کہ اگر میں نیت کے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کروں، میرے جانے کے بعد صدیوں تک وہ عمل چلتا رہے گا، جب رب کو جتنا پسند آئے گا، جتنا اخلاص ہوگا، اللہ اتنی زیادہ میری اس عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ صدیاں گزر چکی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آج بھی زندہ ہے۔ اسی کے بارے میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ طریقہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، جو اپنے بیٹے کو لٹا کے کر رہے تھے، اللہ نے اس کی سنت، اس کے طریقے کو ساری شریعتوں پہ نافذ فرما دیا۔ قربانی کا مقصد
اللہ کا شکر بھی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں طاقت دی ہے، یہ جانور اتنا مضبوط ہے، اتنا بڑا ہے، مجھ سے کئی وزنی بھی ہے، اس کو میرے مسخر کر دیا۔ اللہ نے ذکر بھی فرمایا کذالک سخرناھا لکم، ہم نے یہ ساری چیزیں تمہارے مسخر کر دی۔ اللہ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تیرے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے، شکر کرنے والا اللہ تمہیں زبان دل تمہیں عطا فرما دے۔ یہ قربانی کے ذریعے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ قربانی کے ذریعے شفقت بھی آتی ہے، دلوں میں رحم دلی بھی آتی ہے۔ اب سوال بندہ یہ کرے گا کہ ایک طرف تو جانور کو ذبح کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے ساتھ رحم دلی بھی آتی ہے۔ صحیح البخاری کی وہ روایت نبی رحمت علیہ، صحیح مسلم کے اندر غالباً موجود ہے 1955 کے قریب، نبی رحمت علیہ صلوات والسلام نے فرمایا جب تم قربانی ذبح کرنے لگو اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو تاکہ جانور آسانی اس کے لیے پیدا ہو جائے، وہ راحت محسوس کر سکے۔ یہ دل کے اندر خیال آتا ہے یار میں کہیں تیز نہ کی ہوئی چھری کے ساتھ اگر میں اس کو ذبح کرتا ہوں کہیں تکلیف زیادہ نہ ہو۔ یار اللہ رب العالمین نے کیسے اس کے ساتھ اونس پیدا کر دیا ہے۔ یہ ان دنوں کے اندر آپ بڑی ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی جو ہے چند دن وہ جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ کس اعتبار سے ذبح ہوتا ہوا دیکھ کے تڑپڑاتے ہیں، بلبلاتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ انس اللہ رب العالمین دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی یہ بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب قربانی خریدنے کے لیے جائیں، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، معاملہ اس کا ہو نہ ہو، لیکن وہ کیا کہے گا؟ بھائی ہمیں قربانی چاہیے بے عیب، جس میں کوئی عیب نہ ہو، میں نے قربانی کرنی ہے، کہیں لگڑا نہ ہو، کہیں بیمار نہ ہو، کہیں کانا نہ ہو۔ تو قربانی یہ سکھانا چاہتی ہے جیسے بے عیب قربانیاں تلاش کرتے ہو ویسے بے عیب زندگی بھی گزارنی ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ قربانی بے عیب تلاش کرنے کے لیے پیسے بھی بے عیب جو ہے نا وہ انسان کے پاس ہوں تو اللہ رب العالمین بے عیب قربانی بھی دے ہی دیتا ہے۔ اور قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کے مال کو بھی وسیع کرتا ہے۔ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ معروف وہی 8 جانور جو قربانی کے لیے، جن کا ذکر بہیمۃ الانعام کے اندر بھی کیا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ کچھ جانور مختلف بھی ہیں، جیسے کٹے کی قربانی کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اشکال پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں کچھ مشتبہات چیزیں ہوتی ہیں، جو مشتبہات چیزوں سے بچ جائے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جو مشتبہات چیزوں میں پڑ جائے وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ اور جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کم از کم جانور دوندہ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، مسنہ دوندے جانور کو کہتے ہیں، دوندے جانور کے علاوہ کسی جانور کو ذبح نہ کرو، الا ان یعصر علیکم، اگر تمہارے اوپر تنگی آ جائے، دوندا جانور ملنا ہی نایاب ہو جائے، کہیں سے ملے ہی نہ، فَتَذْبَحُوا جَذْعَةٌ مِّنَ الزَّعْنِ، بھیڑ کا پھر 1 سالہ جانور کر لیا کرے۔ اب حدیث آپ نے غور سے سنی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان یہی ہے کہ دوندا جانور کیا جائے، کوئی بھی ہو۔ اب اس میں سے یہ پوچھیں جی سال کا کھیرا جو ہوتا ہے چھترا وہ تو چل ہی جاتا ہے، اس کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ بھی ذہن میں رکھے، الا ان یعصر علیکم، اگر تمہارے اوپر تنگی آ جائے، مشقت آ جائے، نایاب ہو جائے، تمہیں ملے نہ، یا جیب تمہاری وہ طاقت ہی نہ ہو، جیب کے اندر پیسہ ہی تمہارے پاس موجود نہ ہو، پھر تم کر سکتے ہو، ورنہ عام طور پہ بھیڑ بھی 1 سال کی نہیں، اس کو بھی دوندا ہی دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے اندر بے عیب جانور جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ بے عیب جانور کون کون سے عیب ہیں؟ مثال کے طور پر حدیث کے اندر 5 عیب واضح طور پہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ کان کا کٹا ہوا جانور جو ہے
کٹے ہوئے کان کے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ شرق و غرب، کٹ جو ہے دائیں جانب لگا ہو، بائیں جانب لگا ہو، لمبا لگا ہو، چوڑا لگا ہو، سوراخ کی نظر میں ہو، کسی قسم کا بھی سوراخ کان کے اندر ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو رہا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ بیمار، بہت زیادہ بیمار ہے، کمزور ہو چکا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ لاگر، ہڈیوں کا جوڑ بس، اور جس کی ہڈیوں کے اندر مکھ ہی نہیں ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، 1509 نمبر حدیث ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے جانور کی قربانی نہ کرو۔ اس قربانی کب کرنی چاہیے؟ قربانی پہلے وقت میں ہی کرنی چاہیے۔ پہلا وقت کب ہے؟ نماز عید کی ادائیگی کے بعد، جب عید کی نماز پڑھ لیں تب قربانی کریں، اور کوشش کرے کہ بندہ قربانی پہلے دن کرے، کیونکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم النحر کے دن اللہ رب العالمین کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ سب سے پسندیدہ عمل اگر اس دن ہے تو جانور کے گلے پہ چھری چلانا اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور کوشش کریں، اگر اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے تو اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات تو یہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بنات کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ابن عمر سے بھی منقول ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بذات خود قربانی کیا کرتی تھی، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود۔ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے۔ اور قربانی اگر کسائی سے کروانی ہو، اس کے بارے میں ایک بات بڑی یاد رکھنے والی ہے، اور اس کے بارے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی فرمایا ہے۔ صحیح المسلم کی روایت 1317 نمبر، صحیح البخاری کی روایت 1717 1717 نمبر حدیث، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب بھی قربانی کسی کسائی سے کروائی جائے، اجرت میں قربانی کا گوشت نہیں دیا جائے گا، چمڑا نہیں دیا جائے گا، ہڈیاں نہیں دی جائیں گی۔ جانور قربانی کا ہے، اس کی اجرت میں کچھ بھی آپ کسائی کو نہیں دے سکتے۔ آپ سوال کریں گے جی وہ کسائی غریب بڑا ہے، ہاں وہ غریب ہونے کی وجہ سے آپ اس کو دے دیں، اجرت میں نہیں دے سکتے۔ اجرت میں کیا مطلب؟ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے محلے کے اندر ایک کسائی ہے، کمزور ہے، بکرے ذبح کر لیتا ہے، میں اسے کہتا ہوں بھائی میرا جانور ذبح کرے گا، میں تمہیں 2-4 کلو گوشت بھی دے دوں گا، تیرے گھر ہانڈی بھی بن جائے گی تو ذبح کرنے کے لیے۔ وہ کہے گا چل یار انہیں 2-4 کلو گوشت بھی دینا تو چل میں آپ کے پیسے 1000 لینے کی بجائے 500 لے لوں گا، 10,000 لینے کی بجائے 5,000 لے لوں گا، 5,000 کی بجائے 4,000 لے لوں گا۔ اب جو اس نے 1,000 چھوڑا ہے وہ کس غرض سے چھوڑا ہے کہ ہم نے اس کو لالچ دی تھی کہ میں قربانی کا گوشت تمہیں دوں گا اور یہ اجرت ہے۔ آپ اسے بات طے کر لیں، میری قربانی کرنا چاہتے ہو 5 لینا 5 لے، 4 لینا 4 لے، 2 لینا 2 لے، 10 لینا 10 لے، قربانی کر لے۔ اب جانے لگے میرا دل کرے میں اس کو دے دوں، زیادہ گوشت دوں کم گوشت دوں، یہ اس کے لیے ہدیہ ہے، یہ وہ گوشت اجرت کے اندر نہیں ہے، اور اجرت کے اندر اس کو کھال بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں قربانی کے جانور کی کوئی چیز فروخت بھی نہیں کی جا سکتی۔ جس بندے نے قربانی کی کوئی چیز فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور قربانی کی کھالیں پھر اس کا کریں کیا؟ قربانی کی کھالیں غریب رشتہ داروں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، دینی مدارس کو دے دیں، ہسپتالوں کو دینے سے پرہیز کریں، ویلفیئرز کو دینے سے پرہیز کریں، سیلانی وغیرہ کو دینے سے پرہیز کریں، بلڈ بینک کو دینے سے پرہیز کریں، شوکت خانہ وغیرہ کو دینے سے پرہیز کریں۔ یہاں پہ قربانی کی کھالیں نہیں لگتی، یہ حقیقت بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ رفائی ادارے ہیں جہاں پہ امیر اور غریب سب کے سب شامل ہوتے ہیں۔ قربانی کی کھالوں میں گوشت کے اندر مصرف اصل میں جو ہے وہ غریب ہے۔ قربانی کی کھالیں غرباء کے اندر، مساکین کے اندر تقسیم کی گئی۔ گوشت کا کیا کریں؟ گوشت
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ حج کے اندر 2 مقامات کے گوشت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے اس میں سے کھاؤ بھی، مسکینوں کو بھی دو، فقیروں کو بھی دو۔ اگر تم محلے کے اندر مہینے کے لیے نے قربانی کی ہے، پورا محلہ غریب ہے، تو گوشت سارے کا سارا تقسیم کر دینا چاہیے، جیسے نبی مکرم کے صحابہ ہوا کرتے تھے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھا جائے۔ پھر آخر کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی 1917 نمبر حدیث ہے 1917، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَقُولُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، تم اس میں سے کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کریے، صدقہ بھی کرو۔ میرے محلے کے اندر، گلی کے اندر، پورے محلے میں کوئی ایسا گھر ہی نہیں ہے جس نے قربانی نہیں کی، سب نے قربانی کی ہے۔ اب میں چاہوں تو اپنا پورے کا پورا بکرا بھی سنبھال لوں، مجھے کوئی مسئلہ ہے، لیکن اگر سارے کے سارے غریب ہے تو پھر میری فریج بھری رہے اور لوگ ان کی ہنڈیاں بھی خالی رہے تو یہ میری قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کب تک کی جا سکتی ہے؟ پہلے دن قربانی افضل ہے۔ کب تک کی جا سکتی ہے؟ قربانی 13 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن کے ایام تشریق۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13۔ 10واں دن تو نکل گیا، وہ تو قربانی کا اصل ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات ذہن نشین رکھے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چوتھے دن کی قربانی سنت ہے، میں نے 4 قربانیاں کرنی تھی، میں نے 1 قربانی چوتھے دن رکھی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس دن بھی قربانی ہو جاتی۔ ایسے قربانی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ قربانی پہلے دن کرنی چاہیے، پھر دوسرے دن کرنی چاہیے، پھر تیسرے دن کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا عارضہ پیش آ جائے چوتھے دن قربانی جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ چوتھے دن قربانی صرف جائز ہے۔ کیسے؟ کہ مجھے پہلے دن بھی نہیں ملی، دوسرے دن بھی نہیں ملی، تیسرے دن جا کے شام کو ملتی ہے، تو میں کیا کروں؟ چوتھے دن تک جو ہے میں قربانی کر سکتا ہوں۔ پہلا دن تو قربانی کے، اس کے علاوہ 3 دن موجود ہیں، اور اس کے اندر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو بھی دیکھنا چاہیے، نبی مکرم کی سنت کو بھی دیکھنا چاہیے، اور آپ کے طریقہ کار جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جانور کو جب ہم نے ذبح کرنا ہے تو اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لینا چاہیے۔ اگر نیت یہ آتی ہے کہ یار لوگ کہیں کہ قربانیاں بڑی کرتا ہے تو مجھے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نہ کریں۔ یار مسئلہ یہ ہے، میرے گوانڈیاں نے قربانی لے آن دی، میرے ادھر گوانڈیاں نے بھی لے آن دی، اگر میں اکلا ہی رہ گیا تو بچے کی کرن گے، مناسب نہیں ہے، بچے رہنا احساس کمتری دا شکار ہو جاندے، میں اس کر کے قربانی لازمی لینی پڑی۔ اور بھئی احساس کمتری ہونے دے، پھر قربانی نہ کریں۔ قربانی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ خالص کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سارے معاملات اپنے رب کے لیے خالصتاً کرے۔ اور قربانی کے لیے تو خاص طور پہ فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے خون کی، تمہارے چرمہائے کی، تمہارے گوشت کی، تمہارے جانوروں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تیرے دل کی ہے۔ اگر دل کے اندر تیرے یہ بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار قربانی بھی نہیں کر سکا، اتنا اس کا مال ہے، اتنے اس کے بچے کماتے ہیں، اتنی اس کی پراپرٹی ہے، پھر یہ لوگ کیا کہیں گے، تو میں نے لوگوں کی خاطر کی ہے، تو اسی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے طاقت دی ہے زیادہ قربانیاں کرنے کی، 1 سے زیادہ قربانیاں کرنے کی، تو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی کی ہے۔ کتنی قربانی؟ 100 قربانی، اور ساری کی ساری یوم النہر کے دن کی ہے۔ 63 قربانیاں پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کی ہے، اور بقیہ قربانیاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ اور یہاں پہ ایک سنت اور بھی ہے، اگر میرے رب نے ہمیں طاقت دی ہے قربانی خرید کے کسی کو ہدیہ کرنا، یہ بھی پیغمبر کی سنت ہوا کرتی تھی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر قربانیاں گفٹ کیا کرتے تھے اپنے غریب صحابہ کو۔ آپ دیکھیں میرے رشتہ داروں میں، میرے محلے میں، میرے قرب و جوار میں، میرے کاروبار کے ساتھیوں میں، میرے ملازمین میں کوئی اتنا غریب ہے
کہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے، میں اپنے گھر 50 قربانیاں کر کے 10 قربانیاں کر کے گوشت اس کو کیوں دوں؟ ایک قربانی خرید کے میں اس کو دے دیتا ہوں، دوہرا اجر اس بندے کو ملے گا، ایک قربانی کا، ایک نبی کی اس سنت کا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قربانی ہدیہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی اشکال ہے، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کہ لوگ پھر یہی بات کہتے ہیں کہ یار مسلمان اتنی قربانیاں، اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، بڑے ظالم ہیں یار یہ لوگ، ان کو تو رحم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آن دی ریکارڈ جو ہے آج کل بھی ٹی وی چینلوں کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، یہ قربانیاں 5-7 قربانیاں کرنی ہے نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کے بچی کے جہیز کا سامان لے دیں۔ قربانی کرنی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مکان بنا دیں۔ یہ بات کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کے اندر گھڑی جو ہے نا وہ لاکھ روپے کی پہنی ہوتی ہے، ہاتھ میں موبائل 5-5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، جس گاڑی کے اندر آتے 1 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، اے سیوں میں بیٹھے ہوئے بیٹھ کرتے ہیں اور قربانی پہ بات کرتے ہیں جو چند ہزار کی خرید کے اللہ کا قرب پانے کے لیے کی جاتی ہے، کہ یار اس سے بہتر ہے کسی کو دے دیا جائے۔ اور بھئی آپ کے موبائل کو فروخت کر کے کسی کو دیا جا سکتا ہے، آپ کی گاڑی کو فروخت کر کے کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ ماہر معاشیات جو معاشیات کو جاننے والے ہیں وہ اس بات کے بخوبی آگاہ بھی ہے کہ پیسہ جمع کرنے کے ساتھ کبھی پیسہ نہیں بڑھتا، بینکوں کے اندر پڑا رہے پیسہ کبھی نہیں بڑھتا۔ کاروبار تب بڑھتا ہے جب پیسے کو مارکیٹ کے اندر لگایا جائے۔ اور بھئی دنیا بھر کے اندر اگر مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کرایا جائے، دیکھا جائے، اوسطاً 1 ارب کے قریب مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور 1 سال کے اندر 1 ارب تو یہی مسلمان جو قربانی کے دنوں کے اندر کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کتنی قربانیاں پیدا کرتا ہوگا، کتنے جانور پیدا کرتا ہوگا، اور اس سے نسل کشی بھی نہیں ہوتی۔ میں ایک بار رفا یونیورسٹی کے اندر ایک تقریب کے اندر گیا تو وہیں مجھے ایک ساتھی نے یہی سوال کیا کہ اسلام اس معاملے میں بڑا بے درد ہے، نسل کشی کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیسے نسل کشی ہوتی ہے؟ دیکھیے اربوں کی تعداد کے اندر، خربوں کی تعداد کے اندر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر بھی آپ کو ہر گلی اور محلے کے اندر ملیں گے، لیکن دوسری طرف کیونکہ یہ حلال کے ہیں اور رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ اسی کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ لیکن جو حلال کے نہیں ہوتے، وہ کتیا جو بچے بھی 10-10 20-20 دیتی ہے، وہ اتنے ہمیں نظر نہیں آتے۔ جو 1-1 2-2 3-3 بچے دینے والی بکری ہے وہ ہر گھر کے اندر یا کہیں نہ کہیں ہمیں نظر بھی آتے۔ جانور کتے تو ذبح بھی نہیں کیے جاتے، وہی کھاتے ہوں گے جو بکروں کو ذبح کرنا پسند نہیں کرتے، مسلمان تو نہیں کھاتے، پھر بھی ہمیں اتنے نظر نہیں آتے۔ مارکیٹیں پھر بھی بڑی ہوتی ہیں، منڈیاں پھر بھی بڑی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک تخمینہ، ایک اندازے کے ظاہر جو آج سے 3 سال پہلے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی شائع کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے 1-2 نہیں اربوں کی تعداد سے، دیکھیں اس کے ذریعے سے جانور فروخت ہوتا ہے نا، جانور کے فروخت ہونے سے سب سے پہلے فائدہ ہوا کس کو؟ ذمہ دار کو۔ ذمہ دار نے فروخت کیا، منڈی والوں کا بھی کاروبار چلا، ذمہ دار کا بھی کاروبار چلا، منڈی سے لے کے آنے والا گھر تک رکشہ ڈرائیور اس کا بھی کاروبار چلا، وہ چارہ تقسیم کرنے والا، اوسطاً پاکستان کے اندر تقریباً 4 کروڑ کا چارہ ان دنوں کے اندر لگتا ہے، 4 کروڑ سے زائد کا چارہ صرف ان 8 دنوں کے اندر جو پاکستان کے اندر لگایا جاتا ہے۔ بتائیے ذمہ دار کو فائدہ ہوا؟ اسی کے تحت 10 کروڑ سے زائد ایک تخمینے کے مطابق صرف پاکستان کے اندر کسائی ان 3 دنوں کے اندر کماتے ہیں۔ 4 ارب کتنے کروڑ کا چمڑا جو ہے ہماری منڈیوں کے اندر صرف قربان کی عید قربان کے اوپر جو ہے فروخت کیا جاتا ہے، پھر یہی چمڑا مارکیٹ میں آتا ہے اور اس کے اندر ملازمین کو تنخواہیں دی جاتی ہے، وہ جیکٹیں، وہ پورے کا پورا کاروبار ایک تشکیل دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے ذریعے سے ساری چیزیں دی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ما انفقتم من شیء وهو یخلفہ، اور جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ اس کے مقابلے میں تمہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ ہم نے قربانی کی اللہ کے لیے، اللہ نے بدلے کے اندر کتنوں کو کاروبار دیا، 1 ارب سے زائد
پاکستان کے اندر قربانی ہوتی ہے 1 ارب سے زائد پاکستان کے اندر، اور 1 ارب سے زائد جو ہے قربانی وہ کتنے ارب لوگوں کے کاروبار چلاتی ہے۔ بر صغیر کے اندر، ایشیائی ممالک کے اندر، ایشیائی ممالک میں آج بھی موجود آتے ہیں، 1 ارب قربانی کے تحت کتنے کاروبار چلیں گے، کتنے گھرانے چلیں گے، کتنوں کی بچیوں کی شادی ہوگی، کتنوں کے چولہے چلیں گے، کتنوں کی جیب چلے گی، مارکیٹیں چلیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا ہے تم میرے راستے کے اندر خرچ کرو گے، میں تمہیں خرچ کرنے کا بدلہ اس کے بہتر تمہیں دنیا کے اندر عطا فرما دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ ذریعہ جو ہے اپنا قرب حاصل کرنے کا، ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب پانے کا اللہ ہمیں ذریعہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔